السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا لیسن نفاق کا جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے میننگ آف نفاق، ریزنس آف ہائپوکریسی، سائنس اینڈ ہائپوکریسی، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ سائنس آف ہائپوکریسی میں ہم نے 20 علامتیں پڑھیں کہ منافق کے اندر کیا کیا علامتیں پائی جاتی ہیں۔ So today we discuss about distinction between a hypocrite and a sinner. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہائپوکرائٹ اور سنر میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک منافق میں اور گناہگار مسلمان میں کیا فرق ہے۔ اس لیے کہ نفاق کی جو علامتیں گنائی گئی ہیں، اگر وہ کسی میں نظر آئے تو اس کو فوراً منافق نہیں کہہ دینا چاہیے، کیونکہ جہاں یہ خامیاں اور یہ علامتیں نفاق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، وہیں یہ علامتیں، یہ کمزوریاں انسانی نفسانی کمزوریوں کی وجہ سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور بہت ممکن ہے کہ کسی وقت ایک مخلص مسلمان بھی وہی حرکت کر بیٹھے جو منافق کی خصوصیات ہیں۔ لہٰذا ہمیں منافق اور گناہگار مسلمان کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بہت اہم چیز ہے یہ کہ کسی کو کوئی حرکت کرتے دیکھ کر کے، کوئی گناہ کرتے دیکھ کر کے فوراً اس پہ نفاق کا فتویٰ نہیں جڑنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں گے وہ کیا چیز ہے، وہ کیا علامت ہے جو منافق کو اور گناہگار مسلمان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ تو گناہ دونوں سے ہوگا، حرکت سیم ہوگی، لیکن جو فرق ہوگا وہ فرق رویے کا ہوتا ہے، وہ فرق بیہیویئر کا ہوتا ہے۔ جب گناہ کوئی سرزد ہوتا ہے تو منافق کا اور مسلمان کا رویہ یکساں نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ Upon committing a sin, the reactions of a sinner and a hypocrite are not the same. یہ ہے اصل بات کہ ہائپوکرائٹ اور سنر کے درمیان حرکت ایک ہوگی، لیکن ان کا ریئیکشن اس گناہ کے بعد، ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ سیم نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے اس فرق کو، اور یہی فرق دونوں میں تمیز کا ذریعہ ہے، گناہ کے بعد کیا ریئیکشن ہوا، وہ ریئیکشن طے کرے گا کہ وہ منافق ہے یا مسلمان ہے۔ گناہ ایک ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد کیا ریئیکشن ہو رہا ہے، وہ ریئیکشن یہ طے کرے گا کہ کون مخلص مسلمان ہے اور کون منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گناہگار مسلمانوں کی تصویر کھینچی ہے کہ جب ایک مخلص گناہگار مسلمان سے گناہ ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا رویہ سامنے آتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں اللہ نے فرمایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو ہر
حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگ دست ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے اچھے کردار والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو سورہ آل عمران ورس نمبر 135 سے جو بات واضح ہوئی کہ مسلمان سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ پری پلان نہیں ہوتا۔ اٹ از ناٹ دا ریزلٹ آف اے پری پلان اسکیم۔ وہ گناہ کی پہلے سے پلاننگ نہیں کرتا، وہ گناہ کو پہلے سے طے نہیں کرتا کہ میں کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے منصوبے نہیں بناتا وہ، بلکہ کسی مسلمان سے گناہ فوری طور پر جذباتی طور پر ہو جاتا ہے، اچانک سے ہو جائے گا۔ ایک پہلا فرق یہ ہے کہ مومن کا اور مسلمان کا رویہ یہ ہوتا ہے گناہ کے تعلق سے کہ اس کے لیے وہ اسکیم پلان منصوبے نہیں بناتا، بلکہ اس کا گناہ اچانک اور جذباتی طور پر ہو جاتا ہے، جذبات کی روح میں بہہ جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے اور نمبر 2 کہ گناہ پر وہ بے چین و پریشان ہو اٹھتا ہے، چنانچہ فوراً گناہ کا اعتراف کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ مومن سے گناہ ہوگا تو وہ بے چین اٹھے گا، اس کو چین نہیں پڑے گا جب تک معافی نہ مانگ لے۔ اس کو احساس ہوگا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ غلطی کیسے ہو گئی، ایسا مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ کوئی نماز اس کی قضا ہو جائے تو اس کی بے چینی ہو جائے گی، ارے میری نماز چھوٹ گئی، ارے میری جماعت چھوٹ گئی، تو فوراً اس کو بے چینی پیدا ہوگی، فوراً وہ اللہ کے حضور توبہ کرے گا اور اللہ سے مغفرت طلب کرے گا اور یہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے گا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تیسری علامت ہوگی مومن کے اندر کہ گناہ پر جمع نہیں رہتا اور نہ اس پر اصرار کرتا ہے۔ یعنی کوئی گناہ اگر اس سے ہو گیا اچانک سے تو نہیں کہ اب گناہ کرتے ہی چلا جا رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، گالی بکی جا رہی ہے تو بکی جا رہی ہے، اس کی کوئی اصلاح کی طرف کوئی قدم ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں پر وہ جمع نہیں رہتا کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو گناہ پر وہ
اصرار کرے, اس پر جمع رہے. اب یہ علامتیں ہم نے پائیں کہ یہ ایک گناہ گار مسلمان کے اندر اگر دل ایسا ہے, دل کی کیفیت ہے, گناہ ایک ہی ہے, نماز دونوں چھوڑیں گے, منافق ہو یا مسلمان ہو, برے کام کر سکتے ہیں, برا گناہ سرزد ہو سکتا ہے, لیکن رویے کا جو فرق ہوگا وہ یہ طے کرے گا, ریئیکشن طے کرے گا کہ دل کے اندر نفاق ہے کہ ایمان ہے. تو جو رویہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ فوراً ہی گناہ کرنے کے بعد ایک مسلمان بے چین ہو جاتا ہے, فوراً معافی کی طلب کرتا ہے, اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا, اور وہ کوئی پلان نہیں ہوتا کہ ہم کو یہ کرنا ہے, فلاں فلمیں دیکھنی ہیں, فلاں گانے سننے ہیں, ہے نا. پلان کے ذریعے سے اس کا گناہ نہیں ہوتا. اب علامتیں منافق کے دیکھیے کہ کیا ہوتی ہیں. کوئی گناہ اسے سرزد ہوگا تو پہلی علامت وہی ہے کہ اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس سے بالکل واضح بات آ جاتی ہے کہ نمبر 1 وہ جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, جان بوجھ کر گناہ کرے گا, پلان کر کے, اسکیم کر کے, یہ کیا جائے, ایسا کیا جائے, انوالو کرے گا وہ لوگوں کو, دوستوں کو, منصوبے بنائے گا. تو گناہ جان بوجھ کر کرتا ہے منافق. یہ علامتیں بتائی جا رہی ہیں تو اس سے ہم اپنی کیفیت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, اور ہماری اصلاح کا ابھی موقع ہے. تو منافق جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے. نمبر 2, اس پر اس کا دل پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی کامیابی سمجھتا ہے. اور یہ اہم علامت کہ منافق سے گناہ ہوگا تو منافق کا دل اس پر پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا, اس کو اپنی کامیابی سمجھے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کرے گا, اپنی کارکردگی میں شمار کرے گا. کوئی فلم دیکھے گا تو اس پہ اس کو شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کے بارے میں گفتگو کرے گا, باتیں کرے گا. تو کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد اگر دل کے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے, دل اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دل کے اندر نفاق ہے. اگر دل کے اندر نفاق نہیں ہوگا, ایمان ہوگا, تو گناہ کرنے کے فوراً بعد آدمی پچھتائے گا, فوراً اللہ سے رجوع کرے گا. اس کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ مجھ سے کیسے چیز سرزد ہو گئی. آج کل اپنے معاشرے میں, سماج کے اندر اس فرق کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ منافق کے گناہ کرنے میں کہ توبہ استغفار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بلکہ پوری ڈٹائی کے ساتھ گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے. یعنی ظاہر بات ہے جو گناہ کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے, گناہ پر خوش ہوگا تو وہ توبہ کیوں کرے گا, وہ اللہ سے معافی کیوں چاہے گا, استغفار کیوں کرے گا, بلکہ وہ پوری ڈٹائی کے ساتھ, پورے زور و شور کے ساتھ اپنے گناہ پر گناہ کیے جائے گا, اور اس پہ اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی, اس سے کوئی معافی و طلب نہیں کرے گا. تو اس طرح سے بہت ہی صاف علامتیں بیان کی گئیں کہ ہم گناہ کے بعد کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں, اور ان حالات اور رویوں سے ہم منافق اور گناہ گار کے درمیان آسانی سے فرق کر سکتے ہیں. ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ اگر گناہ پر روک نہ لگائی جائے, یعنی یہ حقیقت بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر گناہ پر روک نہ لگائی جائے تو نفاق تک گھسیٹ لے جاتی ہے. اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی اذان سنی اور نماز کے لیے نہ آیا, دوبارہ سنی مگر پھر بھی نہ آیا, تیسری بار سنی
مگر پھر بھی نہ آیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کا دل منافق کا دل ہو جاتا ہے. یعنی مسلسل 3 ہفتے تک اگر نماز نہیں پڑھی، ایک بار جمعہ چھوٹ گیا، دوسری بار جمعہ چھوٹ گیا اور تیسری بار جمعہ چھوٹ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ پھر اس کا دل منافق کا دل بن جاتا ہے. ڈیزنیٹڈ بائی بحقی. اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی گناہ گار مسلمان بھی نفاق کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. یہ عام بات ہوتی جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر. بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. نماز چھوڑتے چھوڑتے ہمارے یہاں کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ اب نماز کی پرواہ بھی نہیں باقی رہی. اذان ہوتی ہے لیکن اذان کے بعد محلوں کے اندر، سوسائٹیز کے اندر بچے شور ہنگامہ کرتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے پائے جاتے ہیں. جب نماز با جماعت اندر ہو رہی ہے، باہر مسلمان بچے، نوجوان آپس میں گالم گلوچ اور جھگڑے کرتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہی چیز ہوئی کہ جب گناہ پر روک نہیں لگائی گئی، گناہ کو فرسٹ اٹیمپٹ پر نہیں روکا گیا، تو پھر وہ نفاق کی طرف آ گیا. اب دل کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے انسلٹ کرنے کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں. اس کا احساس دھیرے دھیرے بھی نکلتا جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم آج کا موضوع تھا کہ گناہ گار اور منافق کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. ری ایکشن کے ذریعے ہم پہچانیں گے. ہمارے سامنے بھی آئینہ ہے کہ اگر بائی چانس کبھی کسی نازک لمحے میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہماری نماز چھوٹ جائے، تو اس کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. کیا ہم بے چین ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، یا کہ ہم لاپرواہ بن جاتے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا، ہم گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، توبہ استغفار کو ہم کو فکر ہی نہیں ہوتی. تو جیسا ری ایکشن ہوگا ویسا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخشے اور ہمارے دل کو نفاق جیسی بیماری سے پاک و صاف رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلا موضوع ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ.